مانی جاتی ہے. کہتے ہیں ضربت مرداں دپدی نعمت رحمان پشیدی. تھانوی صاحب اس 10ویں کہاوی پر اعتراضات میں ہمارے اگلے 3 پر پھر نظر ڈالیے. دیکھیں زبان دیکھیں، یہ اعلی حضرت مجدد دین ملت فاضل بریلوی کی زبان ہے یہ کیا. اور اشارہ دیکھیں کتنا خطرناک اشارہ، جو کسی صاحب علم کے لیے بہرحال کتنا بڑا بھی دشمن ہو اس طرح کا اشارہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے. کہتے ہیں کہ اس 10ویں کہاوی پر اعتراضات میں ہمارے اگلے 3 پر پھر نظر ڈالیے. ہمارے اگلے 3 پر پھر نظر ڈالیے. دیکھیے وہ رسولیہ والے پر کیسے ٹھیک اتر گئے. کیا اتنی ضربات عظیم کے بعد بھی نہ سوجی ہوگی؟ اتنی ضربات عظیم یعنی اتنی مار پڑنے کے بعد بھی نہ سوجی ہوگی. وقات السنان صفحہ نمبر 51 اور مطبوعہ کراچی بحوالہ شریعت حضرت محمد مصطفیٰ اور دین احمد رضا از ملک حسن علی بی اے علیہ. ایک جگہ اور لکھتے ہیں کہ رسولیہ کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی، میری ٹھہرائی پر اتر، دیکھوں تو اس میں تم میری 1.5 گرہ کیسے کھول لیتے ہو. استغفر اللہ. یہ بڑی خطرناک زبان ہے اور بڑی خطرناک اصطلاح ہے. اللہ کرے نہ آپ سمجھیں، اللہ کرے آپ نہ سمجھیں. یہ بڑی ڈینجر باتیں ہیں، لیکن سب کہتے ہیں نا کہ یہ اعلی حضرت کی زبان ہے، یہ ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی نہیں. کہتے ہیں کہ افر رسولیہ تیرا بھول پن خون پوچھتی کا اور کہہ خدا جھوٹ کرے خدا جھوٹ کرے. افر رسولیہ تیرا بھولا پن خون پوچھتی کا اور کہہ خدا جھوٹ کرے. وقات السنان صفحہ نمبر 60. ایک جگہ اور لکھتے ہیں کہ رسولیہ والی نے اپنی 2 شقی میں یعنی 2 ٹکڑوں میں تیرا احتمال داخل کر دیا، تیرا احتمال داخل کر دیا. اور اسی طرح اپنی کتاب، ان کی ایک کتاب ہے خالص الاعتقاد، اور یہ کتاب حسین احمد مدنی کے متعلق انہوں نے لکھی ہے. حسین احمد مدنی جانتے ہیں اس وقت ہمارے ہندوستان میں مولانا اسد مدنی ہیں، جمعیت علماء ہند کے پریزیڈنٹ ہیں اور کانگریس پارٹی کے بہت پرانے باپ داداؤں سے وراثتاً وہ سیٹ چلی آ رہی ہے. کبھی کانگریس کبھی اندرا گاندھی کے چرنوں میں بیٹھا کرتے تھے، آج بھی وہ کانگریس پارٹی کے چرنوں میں بیٹھتے ہیں. تو حسین احمد مدنی ان باپ ہیں مولانا اسد مدنی کے، جو دارالعلوم دیوبند کے جو ہے وہ ہیں کیا کہتے ہیں اس وقت دارالعلوم دیوبند کے ناظم ہیں اور محتمم ہیں، یوں سمجھ لیں آپ. ان کے باپ کے متعلق لکھتے ہیں احمد رضا خان صاحب کہ کبھی کسی بے حیا ناپاک گھنونی سے گھنونی بے باک سی پاجی کمپنی گندی قوم نے اپنے خصم کے مقابل بے دھڑک ایسی حرکات نہ کی. آنکھیں میچ کر گندا منہ پھاڑ کر ان پر فخر کیے، انہیں سرے بازار شائع کیا اور ان پر افتخار ہی نہیں بلکہ سنتے ہیں کہ ان میں کوئی نئی نویلی حیادار شرمیلی باقی نکیلی میٹھی رسیلی اچیلی البیلی چنچل انیلی اجدیا باجی آنکھ یہ تان لیتی اوجی ہے. ناچنے ہی کو جو نکلے تو کہاں گھونگھٹ، اس فاحشہ آنکھ نے کوئی نیا غمزہ تراشا اور اس کا نام شہاب ثاقب رکھا. کچھ سمجھ آئی آپ کے یہ گالیوں سے بھری ہوئی زبان ہے. یہ مہذب گالی ہے، یہ مولویوں کی گالی ہے. اس کی گالی ہے یہ اعلی حضرت کی گالیاں ہیں. یہ کہتے ہیں اسی کتاب میں لکھتے ہیں ایک جگہ، کہتے ہیں کہ کفر پارٹی وہابیہ کا بزرگ ابلیس لعین خبیثو تم کافر ٹھہر چکے ہو. ابلیس کے مسخرے، دجال کے گدھے، ارے منافقو، وہابیہ کی پوچھ ذلیل عمارت قارون کی طرح تحت الثری پہنچ چکی ہے. نجدیت کے کوے سسکتے، وہابیت کے بوم بلکتے اور مذبوح گستاخ بھڑکتے. خالص الاعتقاد صفحہ 2 سے لے کر 20 تک. اور اسی طرح شاہ اسماعیل شہید کے متعلق لکھتے ہیں اپنے کتاب الامن والعلا میں صفحہ نمبر 112 میں کہ سرکش داغی شیطان لعین بندہ داغی محمد یہ اسماعیل. فتاوی رضویہ بڑی معروف کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ غیر مقلدین اور دیوبندیہ جہنم کے کتے ہیں. رافضی شیعہ کو ان سے بدتر کہنا رافضیوں پر ظلم ہے. غیر مقلدوں کو
رافضی شیعہ کہنا یہ رافضیوں پر بھی ظلم ہے، ان کی شان خباثت میں تنقیص ہے، اور کہتے ہیں جو اسماعیل شہید دہلوی کو اور میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی کہتے ہیں اس کا معتقد ہو وہ ابلیس کا بندہ ہے، جہنم کا کندہ ہے، اور یہ جتنے غیر مقلدین ہیں سب بے دین پکے شیاطین پورے ملاعین ہیں۔ خیر، یہ ان کی زبان کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے مخالفین کے تعلق سے مجدد دین ملت میں حاضرہ فاضل بریلوی، امام احمد رضا، امام اہل السنہ والجماعہ، امام الاحناف کہہ لیں، ہم اہل السنہ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ الحمدللہ اہل السنہ والحدیث ہم ہیں، لیکن ان کو ہم کہہ لیں امام الاحناف کہہ لیں تو، اور امام الاحناف میں بھی ان کو پورا امام نہیں کہا جا سکتا کیونکہ حنفیوں میں بھی کئی ٹکڑے ہو کر کے انہوں نے مختلف آپس میں خوب جوتیوں میں دال بانٹی ہے اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ بکی ہے۔ بہرحال لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو اس طرح سے غصہ آتا تھا کہ یہ زبان استعمال کرنے میں بڑے ہی بے دریغ اور بڑی عجیب و غریب زبان استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے ایک معتقد ہیں، وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، ایک دفعہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ مخالفین کے حق میں بہت سخت تند مزاج واقع ہوئے اور اس سلسلے میں شرعی احتیاط کو بھی ملحوظ نہیں رکھتے تھے، اعلیٰ حضرت شرعی احتیاط کو بھی ملحوظ نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ تھی کہ لوگ ان سے متنفر ہونا شروع ہو گئے، بہت سے ان کے مخلص دوست بھی ان کی اس عادت کے باعث ان سے دور ہوتے چلے گئے۔ انہی میں سے مولوی محمد یاسین بھی ہیں جو مدرسہ اشاعت العلوم کے مدیر تھے اور جنہیں جناب احمد رضا اپنے استاد کا درجہ دیتے تھے، وہ بھی ان سے راغب ہو گئے۔ اور اسی پر کہتے ہیں کہ اسی ترشروئی، سخت مزاجی اور بد زبانی اور مسلمانوں کی تکفیر کی وجہ سے ایک مدرسہ تھا، وہ بھی ان کے ہاتھ سے جاتا رہا اور ان کے منتظمین ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیے اور وہابیوں سے جا ملے، وہابی ہو گئے کہ یہ یار بڑا بد زبان آدمی ہے۔ بہرحال اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ بریلویت کے مرکز میں احمد رضا صاحب کی حمایت میں کوئی مدرسہ باقی نہیں رہا، باوجود کہ بریلویوں کے اعلیٰ حضرت وہاں اپنی تمام تر سرگرمیوں سمیت موجود تھے۔ اسی طرح سے بہرحال ان کے بڑے مناقب بھی بیان کیے جاتے ہیں، اور وہ مناقب اور وہ تمام سب چیزیں تو میں کیا بیان کروں، ظاہر ہے ہر ایک اپنے اپنے بزرگوں کے بارے میں مختلف طریقے سے ان کے فضائل اور ان کے مناقب بیان کرتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے باعث عبرت نہیں ہے۔ آئیے، میں نے اعلیٰ حضرت کے ملفوظات کا وعدہ کیا ہے جو آپ کی خدمت میں اس مختصر سے وقت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ میں اعلیٰ حضرت کا میں نے پورا انٹروڈکشن آپ کی خدمت میں رکھ دیا کہ وہ کیسے تھے، کیا رنگ تھا، کیا نام تھا، کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کیا تھے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، احمد رضا خان صاحب نے کوئی نیا کام نہیں کیا ہے، بلکہ ہندوستان کے اندر بر صغیر، بلکہ ہندوستان نہیں بلکہ متحدہ ہندوستان یعنی بر صغیر تقسیم پاکستان اور